السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بھی مجھ سے زیادہ آپ سب کے لیے نہایت خوشی مسرت کی بات ہے، ہماری سعادت ہے، اور آپ کے سامنے حضرت مولانا تشریف فرما ہے۔ بیماریاں یقیناً آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، چلنے کے اعتبار سے چھڑی بھی ہے اور ہاتھ میں ایک آدمی کا سہارا بھی ہے، اور ابھی ایک لمبی بیماری سے بھی آپ اٹھیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کے شہر کا تعلق، یہی محبت ہے جو حضرت کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہم سب دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر باقی رکھے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ سب، اس وقت تشریف فرمائیں، اور انشاءاللہ جتنی طبیعت میں بشاشت ہوگی آپ سے خطاب فرمائیں گے، مگر اس سے پہلے میری درخواست ہے اس جلسے کو کوئی عمومی جلسہ نہ بنائیں۔ ایسا نہیں کہ بات سنی ہم اور آپ چلے گئے، جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے اندر بڑی آسانی کے ساتھ، اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ یہی سارا موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، اس لیے اللہ کے لیے ہر بات کو دل کے کانوں سے سنیں اور نیت کریں، اللہ کے گھر میں اللہ سے عہد کریں انشاءاللہ کہ سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد پوری طرح سے عملی طور پر اسے زندگی میں لائیں گے۔ اور اس گناہگار کی آپ سے درخواست یہ ہے، تمام علماء کرام کے لیے، بالخصوص حضرت بھائی صاحب دامت برکاتہم کے لیے، اپنی دعاؤں میں کچھ خصوصی حصہ بنا دیں۔ اس گناہگار کی اس بات کو مان ہی لیجیے گا، بڑا احسان ہوگا ہم سب پر کہ اللہ ان کے سائے کو ہم سب پر اور پوری امت پر عافیت کے ساتھ باقی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مسلمان کہلانے والی قوم میں ہر زمانے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ مچ حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اسلام ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی رگ رگ میں اسلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں،
ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک خاندان کے بڑے کی حیثیت سے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت. ایک تو مسلمانوں کی ایک وہ تعداد ہوتی ہے جو واقعی مسلمان ہو، ایمانیات میں بھی، عقیدوں میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق، معاشرت، معاملات میں بھی، اور دل کے جذبات اور تمناؤں میں بھی. وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں. وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے. قربانیاں دینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. مائیں، ایسی مائیں جو سچی مسلمان ہوتی ہیں، وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اسلام کے دفاع کے لیے پیش کر دیتی ہیں. ایسی 20 عورتوں کا تذکرہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن عورتوں کی مبارک آنکھوں نے دیکھا تھا اور جن کے دل میں اسلام کی محبت رچ بس گئی تھی. ان میں ایسی عجیب بہادر، وفادار، غیرت مند عورتیں. جب کسی نوجوان سچا مسلمان ہوتا ہے تو اس کی جوانی کی طاقتیں کمزوروں کو دبانے میں اور دوسرے حیوانی جذبات کی تسکین میں استعمال نہیں ہوتی. ایسے نوجوان اپنی نگاہوں کو اور دامن کو بچا کر رکھتے ہیں اور اپنے جذبات کو حق کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ مسلمان ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت کم ہوتے ہیں. دوسری ایک قسم مسلمانوں کی اور ہوتی ہے جو جذبات تو ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں، تمنائیں ان کی بھی اچھی ہوتی ہیں. وہ انصاف اور اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں. سخاوت، ہمدردی، بہادری ان کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ جسمانی لحاظ سے معذور اور کمزور ہوتے ہیں. وفاداری ان کی پوری ہوتی ہے پہلے قسم کے مسلمانوں کی طرح. وفاداری میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی بٹوارا نہیں ہوتا. ان کی وفاداری اسلام کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ان کے ماں باپ بھی اسلام کے خلاف ہیں تو وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، ماں باپ کے حامی نہیں ہوتے. ایک نوجوان تھا، اور میں تھا کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے لفظ نوجوان بولا ہے، ورنہ ساری دنیا کے بزرگوں کی عزتیں اس نوجوان کے قدموں پر قربان ہیں. اس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کا باپ تھا اسلام کا دشمن. بہت لمبے سفر پر نکلے تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی تعداد میں سچے مسلمانوں کو لے کر. یہ جو غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مدینے کے معاشرے کے تینوں قسم کے لوگوں کو بالکل ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. ایک ایک کو بالکل شناخت، اس کی نام کے ساتھ، کیا نام ہے، باپ کا نام کیا ہے، من سے قبیلے کا ہے. یہ غزوہ تبوک کا خاص مقصد معلوم ہوتا ہے. ایک مقصد بہت بڑا یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کی طرف سورہ توبہ میں بہت واضح اشارے ہیں. 30,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس وقت مدینے میں تینوں قسم کے مسلمان تھے، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ میرا وقت اب زیادہ بچا نہیں ہے، تو مدینے کے اندر تینوں قسم کے مسلمان یہ کھل جائے حقیقت کون کس کیٹیگری کا ہے۔ اور وہ بہت کام آیا۔ میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ پہچان پورے خلافت راشدہ کے دور میں کام آئی۔ تو دوسرے قسم کے ایک مسلمان ہوتے ہیں کہ جو وفادار ہوتے ہیں، وہ بھی مخلص ہوتے ہیں، وہ بھی متقی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کی وفاداری بالکل بٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، وہ انصاف کا اور حق کا غلبہ چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ وجوہات سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معذوری ہوتی ہے، بہت زیادہ مجاہدہ، بہت زیادہ پرمشقت کام نہیں کر سکتے، سامنے سے دشمن سے ٹکر نہیں لے سکتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ بوڑھے ضعیف ہیں، جذبات بہت ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں، بار بار اجازت مانگ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اکیلے مرد شہید ہو رہے ہیں اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے اللہ کے۔ بار بار عورتوں کی طرف سے درخواست آتی تھی، اور حضور کو یہ تک فرمانا پڑا، اے عورتوں، حج میں جانا یہی تمہارا جہاد ہے، یہ تک ان کو تسلی دینے کے لیے کہنا پڑا۔ دروازے پر ایک عورت کھڑی نظر آئی، حضور نے کہا، حضرت بلال سے کہا کہ ذرا جاؤ، یہ اندر بھی نہیں آ رہی، کیا بات ہے، باہر کھڑی ہوئی ہے، پوچھ کیا ہو؟ حضرت بلال جب گئے تو رو رہے تھے، واپس آتے ہوئے جواب نہیں دے پائے حضور کو، چسکیوں سے رو رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ بلال صبر کرو، مجھے بتاؤ کیا کہا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے، اور اس نے کہا کہ میرے کان میں آواز پڑی ہے کہ حضور نے اعلان کروایا ہے کہ بڑی مہم پر جانا ہے، ہر گھر سے ایک مرد کا آنا ضروری ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، یہی بچہ ہے میرے گھر میں اس کو لے کر آئی۔ حضور نے انگلی اوپر اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ دیکھ لیجئے گواہ رہی ہے، ایسی بندیاں جس امت میں ہو، کیا وہ امت کفار سے شکست کھائے گی؟ عورت ہے، جا نہیں سکتی، جذبات دیکھو، وفاداری دیکھو، ہمت دیکھو، تمنائیں دیکھو۔ وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ میرا بیٹا میرا اکیلوتا سہارا ہے، میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو دوسری قسم ایک ہوتی ہے مسلمانوں کی، جن کے جذبات، جن کی بہادری، جن کی ہمت، جن کے حوصلے، جن کی تمنائیں، جن کی وفاداریاں پہلے قسم کے مسلمانوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح جسمانی طور پر مشقت اور بہادری والے کام نہیں کر پائے۔ اس دوسری قسم میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو بھول جاتے تھے کہ ہم معذور ہیں۔ احد کا میدان سج رہا ہے، صحابہ کرام تیار ہو کر آ رہے ہیں ہتھیار لے کر۔ ایک صحابی جو ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، معذور تھے، وہ بیساکھی کے سہارے، عمرو بن جموح نام تھا ان کا، وہ لنگڑاتے ہوئے حضور کے پاس آتے، اللہ کے رسول مجھے قبول کر لیجیے۔ حضور جواب دیتے ہیں، اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، عمر تم معذور ہو، تمہیں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم اس سفر میں مت جاؤ۔ ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول ابا کو گھر بھیج دیجیے، آپ نے بہت صحیح فیصلہ فرمایا، مجھے بھیج دیجیے۔ حضور نے کہا ٹھیک تم جاؤ۔ اب ابن جموح بوڑھے اور لنگڑے رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا غیرت میری گوارا کرے گی
کہ میرا بیٹا جائے اور میں گھر پہ واپس بیٹھ جاؤں. حضور ایک تمنا ہے میری، قیامت کے میدان جب اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کٹی ہوئی ٹانگ اور لنگڑے پیر کے ساتھ جہاد کر کے آیا. حضور نے یہ سنا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. اور وہ گئے اور شہید ہوئے. اور اس کے بھی آگے سنو سچے مسلمانوں کی تمناؤں کا احترام اللہ کس طرح کرتا ہے کہ جب حضور نے جائزہ لیا کتنے میرے ساتھی چہیتے شہید ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ تدفین تو مدینے میں ہوگی، بقیع میں سب کو دفن کیا جائے گا، چلو سب کے لاشوں کو مدینہ کی طرف لے کر چلو. عمرو بن جموح کی لاش کو اونٹ پر رکھا گیا. جیسے ہی مدینے کی طرف کو اس اونٹ کو چلایا گیا وہ اونٹ بیٹھ گیا. پھر اٹھایا اس کو، پھر مدینے کی طرف چلایا گیا، پھر بیٹھ گیا. جو صحابی اونٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اونٹ کو الٹے رخ پر کیا، احد کے رخ پر، تو چل پڑا. پھر اس کو رخ بدلا، مدینے کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کی، پھر بیٹھ گیا. حضور سے آ کر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول، کہ ہمارے دوست اور ساتھی شہید عمرو بن جموح کا عجیب معاملہ ہے. مدینے کی طرف اونٹ کو لے کر چلتے ہیں، ان کی لاش کو اس کے اوپر رکھ کر تو وہ چلتے ہی نہیں، الٹی سمت پر ہانکتے ہیں تو چل پڑتا ہے. حضور نے کہا کہ ان کے گھر میں جا کر پوچھو گھر والوں میں کوئی ہے کہ کیا گھر سے نکلتے وقت عمرو نے کوئی دعا مانگی تھی. تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میرے شوہر نے نکلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ بھیجیو، چاہے میں زندہ رہوں یا مردہ، میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا. حضور نے فرمایا یہیں دفن کرو، عمرو بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے، وہ مدینہ نہیں جائے گا. کیا جذبات تھے، کسے کہتے ہیں مسلمان. مولانا شمس نوید عثمانی آج یاد آ رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کیا ہم مسلمان ہیں. ایسے ہی صحابہ کے واقعات کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے اور آخر میں صرف ایک سوال کیا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں. تیسری قسم ایک ہوتی ہے اور ہائے افسوس کہ اب تو لگتا ہے کہ وہی اب بس مسلمان زیادہ تر وہی ہیں. تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں، کاروبار زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسلام عزیز نہیں ہوتا. مکان اپنے، بلڈنگیں، بستر، دکان، کاروبار، شاپنگ سینٹرز، کھیت، باغ یہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اسلام عزیز نہیں ہوتا. بیویاں عزیز ہوتی ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اور رسول سے تھوڑی سی محبت ہوتی ہے بس، زیادہ نہیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم کو زیادہ محبت باپوں سے ہے، اولاد سے ہے، بیویوں سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، اپنے مال سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور اللہ اور رسول کے مقابلے، اللہ اور رسول کے ساتھ ان کے دین کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے اور مجاہدے کرنے کی بنسبت تم کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو کان کھول کے سن لو. اللہ کہتا ہے اب انتظار کرو میری پکڑ کا، میرے عذاب کا. یہ تیسری قسم. میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی اور کا جائزہ لینا حرام ہے، بالکل اجازت نہیں. اپنا جائزہ لیجیے کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے. تقابل کیا ہے اللہ تعالیٰ، محبت کا دعویٰ قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، بالکل تو قبول نہیں کریں گے. اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، اللہ ہمیں آپ کے رسول سے بہت محبت ہے. ثبوت پیش کرو، بتاؤ.
کیا ثبوت؟ آپ بیوی کے حقوق نہ ادا کریں اور کہیں تم سے محبت ہے، بیوی قبول کرے گی؟ یہ تیسری قسم کے مسلمان، ان کو قرآن مجید نے کہا ہے یہ بدترین درجے کے منافق ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان منافقین کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک بات اور میں عرض کروں، وقت اللہ کرے زیادہ نہ لوں۔ جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے، جب کفر کے کلمے کے پست ہونے کا وقت قریب آتا ہے، جب دنیا میں امن و انصاف اور کلمے توحید کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چھٹائی کا پروسیس شروع فرما دے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے تک تینوں قسم کے مسلمان ملے جلے رہتے ہیں، بالکل ملے جلے، ایک گھر میں تینوں قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک مسجد میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر جماعت اور دینی اجتماع میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر نشست میں تینوں قسم کے مسلمان، سب کچھ سب ایک ساتھ ہوتا ہے، ملے جلے رہتے ہیں کوئی۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب اب دودھ الگ ہوگا اور پانی الگ ہوگا، جب اسلام کے غلبے کا وقت، میری بات کو غور سے سننا، بہت امید کے ساتھ اس مسجد میں نے یہ بات چھیڑی، بہت عظیم لوگوں کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ ہم لوگ عام طور پر نعمتوں کی قدر زندگی میں نہیں کرتے، یہ ہماری مصیبت ہے۔ ہم کسی نعمت، کسی شخصیت کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت آتا ہے، جب کفر کے کچل جانے کا وقت آتا ہے، جب نظم عالم الٹ پلٹ کر دینے کا وقت اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق آ جاتا ہے، باطل کا غلبہ نہیں، کفر کا غلبہ نہیں، ظلم کا غلبہ نہیں، الٹی بات میں کروں، جب کفر کا خاتمہ، جب باطل کے کلمے کے کچل جانے کا اور اسلام کے اور حق کے اور انصاف کے اور امن کے قائم ہو جانے کا وقت جب قریب آتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا معمول ہے کہ ملے جلے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ذریعے کبھی بھی حق کا غلبہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں، ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ چھانٹ دوں گا میں، پہلے قسم کے مسلمانوں کو الگ کر دوں گا اور دوسرے قسم کے مسلمان بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن تیسرے قسم کے ایک انسان کو بھی میں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میل تو چھٹے گا، الگ ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کفر ظلم شروع کرتا ہے، ستانا شروع کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے ظلم، ٹارچر ہوتا ہے، چلتے پھرتے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا، یہ فلاں حکومت کر رہی ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے، یہ ظاہری طور پر ہم کو اسباب کے اعتبار سے کچھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ سسٹم ہے۔ اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم ذلیل سمجھے جاتے تھے، فرعون کے لوگ ہم کو دلتوں سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، آپ آئے، ہم نے آپ پر ایمان ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی وہی ظلم ہم پر ہو رہا ہے۔ وہ ظلم اور ظلم میں فرق تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جو جوابات دیے اور بعد میں اس قوم کی تاریخ نے جو مرحلے طے کیے، تو اس نے بتایا کہ بہت فرق تھا ان دونوں قسم کو ظلم میں۔
چھٹائی لازمی ہے. لیمحص اللہ الذین آمنوا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. قرآن نے 20 جگہ یہ بات بیان کی. چھٹائی تب ہوتی ہے، یہ ایک بات میں تیسری چوتھی بار دوہرا رہا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہوتا. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے کہ تیسری قسم کے لوگ یہ دوسری اور پہلی قسم کے والوں کے ساتھ رہے. احد کی جنگ میں اللہ کے رسول نکلے صحابہ کو ساتھ میں لے کر، اور یہ تیسری قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے جو اندر سے کچھ اور تھے، اوپر سے کچھ اور تھے، اور یہ بھی ساتھ چلے. مگر راستے میں 300 اس تیسری قسم کے لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ کے الگ چلے گئے. کیوں الگ چلے گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نظام کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تیسری قسم کے لوگ اس فتح کے وقت میں ان کے ساتھ رہیں. یہ ممکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہونے دے. مسلمانوں، خدا کے لیے اس بات کو غور سے سمجھو کہ یہ تیسرا یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے ایک ایک کو چھانٹتے رہوں گا، چاہے وہ خادم الحرمین الشریفین ہوں، اور چاہے وہ کعبے کے لباس کے متولی ہوں، اور چاہے وہ بڑے بڑے عرب لوگ ہوں اور کعبے کے ممبر پر کھڑے ہو کر نصیحت کرنے والے ہوں، اور چاہے وہ کہیں کے لوگ ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ. سب تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جن کو اللہ چن لیں گے، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ شجر و حجر بھی حیران رہ جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ یہ سسٹم ہے اللہ کا. چھٹائی شروع ہو چکی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور شروع بھی اللہ نے کہاں سے کی ہے چھٹائی، میرے منہ پر الفاظ نہیں آ سکتے کہ کہاں سے چھٹی ہوئی ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا. وہاں سے چلا. اللہ تعالیٰ کے کوئی رعایت، تم ہاشمی ہو، تم مطلبی ہو، تم مکی اور مدنی ہو، تم قریشی ہو، اور تم فلاں ہو، اور تم سعودی ہو، اور تم یہ ہو اور وہ ہو، ہم تمہاری اندرون کی باتوں کو جانتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ ہے دور، یہ عام دور نہیں ہے، یہ چھٹائی کا زمانہ ہے. آخری موقع ہے سنبھلنے کا، آخری موقع ہے توبہ کا، اور اپنی وفاداری کو ٹھیک کرنے کا. صرف ٹوپی پہن لینے کا نام بدلنا نہیں ہے، صرف کرتا پجامہ اور داڑھی کا نام بدلنا بالکل نہیں ہے. ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہم اسلام کے وفادار ہیں یا اپنی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنی سیاسی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنے لیڈر کے وفادار ہیں، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے وفادار ہیں، اپنی ذاتی انٹرسٹ اور اغراض کے وفادار ہیں. قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا، قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا. ایک طرف تقاضا ہوگا اسلام کی وفاداری کا، اس میں ممکن ہے تکلیفیں آئیں، بالکل آئیں گی، بالکل آئیں گی. جیل بھی آئے گی، پھانسی بھی ہوگی، سزائے موت بھی ہوگی، فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ چھٹائی لازمی ہے. مگر عجیب بات ہے، یہ حالات اور یہ چھٹائی، خدا کرے اتنی ہی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں، یہ انتہائی شاندار مستقبل کی علامت ہے. بات الٹی ہے. اگر اسلام کا غلبہ ابھی دور ہوتا، ابھی اس میں کئی صدیاں باقی ہوتی، تو میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر کہ ابھی بھی وہ حالات نہ آتے، نہ یہاں آتے، نہ یورپ میں آتے، نہ امریکہ میں آتے، نہ عرب میں آتے، نہ مشرق میں آتے، نہ مغرب میں آتے، نہ شمال میں آتے، نہ جنوب میں آتے. ہر جگہ حالات اسی طرح کے آ رہے ہیں. یہاں آپ کوس لیجیے کہ فلاں کی حکومت ہے، اور باقی جگہ یہ تو خداوندی ایک نظام ہے. اور اس نظام کو دیکھ کر ڈر اور خوف، مایوسی اور پریشانی
اب کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، آئندہ مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا، اسلام کیسے بچے گا، یہ سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں جو پہلے قسم کے مسلمانوں والی تربیت پائے ہوئے نہیں، یہ ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ورنہ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا علم گہرا ہے، جن کی سمجھداری بہترین ہے، جو قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں، جو اچھی صحبتیں پائے ہوئے ہیں، وہ اپنے وقت کو موبائل میں ضائع نہیں کرتے، انٹرنیٹ میں ضائع نہیں کرتے، بازاروں میں گھومنے میں ضائع نہیں کرتے، وہ سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر سمجھداری کی باتیں سننے میں اپنا ایک ایک منٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بالکل الٹا خیال ہے، ان کا حال اس وقت کے حالات میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ بالکل الٹا تاثر ہے ان کا۔ ان کو فکر جانتے ہیں کس بات کی ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، پہلی قسم کے اس وقت جو ایمان والے ہیں ان کو فکر یہ ہے کہ میرا بھی شرکت، میری بھی اس فتح والی مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یہ فکر ہے ان کو۔ فتح تو ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس ملک کو بھی پہچاننا مشکل ہوگا، اس کے چپے چپے سے کلمہ توحید کی آواز آئے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فکر جو ہے اس پہلی قسم کے لوگوں کو وہ یہ کہ میری شرکت، میری اولاد کی شرکت، میرے جگر کے ٹکڑوں کی شرکت، میرے شاگردوں کی شرکت، میرے دوستوں کی شرکت، میرے قریبی لوگوں کی شرکت اس مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہوگی۔ ہم تو نہیں کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے، ہم تو نہیں محروم کر دیے جائیں گے کہ نہیں تم نہیں شریک ہو، تم اس قابل ہی نہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں۔ لا تخرجوا، کیا ہے وہ جو کہا گیا تھا ان منافقین سے، تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے، بہت سخت ترین آئے تھے وہ۔ جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اسی تبوک کے موقع پر ان سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ تم کو کبھی بھی راہ جہاد میں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لن تقاتلوا معي عدوا ولن تخرجوا معي ابدا، کسی دشمن سے مقابلے میں کبھی تم کو میرے ساتھ دینے کا موقع توفیق نہیں ملے گی، اور کبھی تم آئندہ راہ خدا میں میرے ساتھ نکل نہیں سکو گے۔ صاف صاف، لن تخرجوا معي ابدا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہیں، یہ بتانا ان فرض ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے اس بات کو واقعی ایک آگاہی سمجھیں۔ اسی لیے میں نے وہ دوسری آیت پڑھی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگتا تو آدمی اس وقت ہے، اور بھاگنے کو اس وقت کہا جاتا ہے جب معاملہ ایمرجنسی ہو، ارجنٹ ہو، وقت کم ہو، اس وقت کہا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، وقت کم ہے۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، محمد حضور سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ میں تم کو صاف صاف آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگاہ کرنا، وارننگ دینا، بتانا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، منزل آخری کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ یہ وہ دور ہے۔ آپ خود سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں پہلی قسم کے مسلمانوں میں سے ہے؟ کوئی جو ہو اس کو مبارک ہو۔ اصل اسلام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ عام حالات میں تو سب، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے
تب حقیقت کھلتی ہے. یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ. ڈرنے کا، خوف کرنے کا، مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں بنا. اصل میں چونکہ ہم لوگوں نے اس دنیاوی زندگی کو لہو و لعب بنا لیا ہے، زینت و تفاخر فی الاموال والاولاد. ہم نے بس مزے مزے کی زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں، کوئی چیلنج نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ہماری سب کی مصیبت ہے. ہم نے اس دنیا کو غلط سمجھا ہے. حضور فرما رہے ہیں دنیا سجن المومن، یہ دنیا مزے مزے سے جینے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگنی ہے، لیکن عافیت مانگنے کا یہ مطلب ہے تو کیا اللہ کے رسول کو عافیت مانگنا نہیں آتا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو عافیت مانگنا نہیں آتا تھا؟ ہمتیں بلند کیجیے، اپنے آپ کو پہلی قسم میں لانے میں دیر مت کیجیے. کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ دروازہ بھی بند ہو جائے کہ بس جو آ چکے وہ آ چکے، اب نہیں. بھاگ بھاگ کے دینی مجلسوں میں چاہیے، فضول وقت مت ضائع کیجیے. روزانہ کتنے اچھے دینی کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اللہ کی پناہ. بیٹھکوں میں، گپاسٹک میں، بازاروں میں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، کھیل کرنے میں. کیا وقت ہے، کیا زندگی ہے یہ. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، میرے اشارے کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں دنیا کی دو قومیں، دو جگہ کے مسلمان، پوری دنیا کے سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ، 40 سال سے مسلسل بموں کی بارش ان پر ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ہتھیار ان پر استعمال ہو رہے ہیں. لیکن دو جگہ کے مسلمانوں کو میں سلام بھیجتا ہوں، ایک فلسطین اور ایک افغانستان. کھل کے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں نے پہلی قسم کا مسلمان بننے کی کوشش کی ہے تو ساری دنیا کا باطل الٹا لٹکا ہوا ہے اور بلینز آف ڈالر وہاں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں بھائی. ہم بدر اور احد کے واقعات بیان کریں، بالکل بیان کرنا، ہمارے سامنے کے واقعات. افسوس لوگوں کو ان خبروں کی کوئی جستجو نہیں ہے. غزہ کے مسلمانوں کے پاس ایک بسکٹ نہیں آ سکتا، ایک چاکلیٹ اور ٹافی نہیں آ سکتی، راستے بند کر دیے گئے ہیں. دنیا کا اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی پارسل نہیں آ سکتا، دنیا سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. دنیا چھوڑیے، پڑوس کے ممالک سے نہیں ہو سکتی. پڑوس کے عرب ممالک ان کے دشمن بن گئے ہیں. پڑوس کے عرب ممالک نے سب کچھ ان کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ طے کر دیا کہ یہ فلسطین کے یہ سر پھرے، ان کو جینے نہیں دیں گے، یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں. مگر میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کروں ان حالات میں. 2018 اور 2019 اور 2019 اور 2020 ان 2 سالوں میں 21,000 لڑکیاں وہاں حافظ قرآن بنی. لڑکیاں مخیمات و تحفیظ القرآن، وہاں خیمے لگتے ہیں. مدرسے نہیں بن سکتے، اسکول نہیں بن سکتے، تعمیر نہیں ہو سکتی، سیمنٹ نہیں ہے، اینٹیں نہیں ہیں، سریا نہیں ہے، کسی چیز کی سپلائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے خیمے لگائے اور خیموں میں لکھا ان خیموں میں جو لڑکیاں پردے کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کے لیے آ سکے وہ آ جائیں. 21,000 لڑکیاں حافظ بن گئی. کیا قوم ہے. ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں جینا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، ہمیں جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں جینا ہے شہید مغفرت پانے کے لیے. چھوٹا سا علاقہ، مٹھی بھر لوگ، مگر
ساری دنیا کی طاقتیں ان سے ایمان کو چھیننے اور سودا کرنے اور دبانے میں لگی ہوئی ہیں، مگر پہلے قسم کے مسلمان ہیں وہ. میرا یقین ہے یہ، اللہ اس یقین کی لاج رکھے. طے کرنے کی بات ہے بھائی، طے کرنے کی بات ہے. ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ پر پہنچنا ہے. ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتے ہیں، دوست سمجھاتے ہیں، سب لوگ روکتے ہیں، مگر وہ پہنچ جاتا ہے. کیا ملتا ہے ان کو اوپر پہنچنے سے؟ ایک فوٹو چھپ جاتا ہے. مطلب انسان کوئی بات طے کر لے، اسے کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ طے ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، صرف بیان سن رہے ہیں، صرف بیان سن رہے ہیں، اور تھوڑا بہت طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج سے نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں بغیر استحقاق کے بک رہا ہوں، جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. اسلام کا غلبہ قریب ہے. میں ہزاروں بار قسم کھا کر یہ بات کہنے کو تیار ہوں، اور پچھلے 15-20 سال سے ہر وقت میں یہی کہہ رہا ہوں، بالکل قریب. لیکن یاد رکھنا اسلام کا غلبہ الگ چیز ہے، میرا تمہارا غلبہ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. خوش مت ہو جانا کہ اسلام کا غلبہ جب آئے گا تو مزے لوٹیں گے. نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایک پورے ضلع کے اندر پہلے قسم کے مسلمان کیا 5 بھی ہوں گے. 5 بھی میں نے شاید زیادہ کہہ دیا. جو پہلی قسم ہے مسلمانوں کی، وہ بننے کی ضرورت ہے. آگ لگ جانی چاہیے ہمارے سینے میں کہ وہ بن کے رہنا ہے. چمٹ جانا چاہیے اپنے یہاں کے علماء سے کہ بس اب فیصلہ کر دیا مجھے بنا دیجئے پہلے قسم کا مسلمان. میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پہلے قسم کا مسلمان بننا. وفاداری والا، بہادری والا، سخاوت والا، ہمدردی والا، سمجھداری والا. میں اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کروں گا، لیکن میں پہلے قسم کا مسلمان بنتے ہوئے حقوق ادا کروں گا. میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنی جنت کا سودا نہیں کروں گا. کوئی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ قبر میں اور نہ میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے، اور ہمارے اندر کچھ عزم، کچھ حوصلہ، کچھ آگے بڑھنے کا ایک پختہ ارادہ، اور اللہ سے چمٹ جانا، اللہ سے چمٹ جانا. آپ علماء سے بھی چمٹیے، اور اس سے زیادہ میں کہتا ہوں اللہ کے قدموں پر پڑ گئے، روزے رکھیے، اور بلک کر اللہ سے کہیے کہ اللہ ہم تو سمجھتے نہیں کہ پہلی قسم کیا ہوتی ہے، دوسری قسم کیا ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں. اللہ مجھے پہلی قسم میں کے لیے قبول کر لیجیے، پہلی قسم کے لیے قبول کر لیجیے. مجھے کسی کی داد نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن میں تیسری قسم میں جینا اور بننا نہیں چاہتا. مجھے اس سے نکال لیجیے، مجھے اس سے نکال لیجیے، اور مجھے پہلی قسم میں لے آئیے. یہی دعا آپ سب میرے لیے بھی کریں، بہت زیادہ آپ کا احسان ہوگا. جزاکم اللہ وبارک فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ نماز. جو باتیں حضرت نے فرمائی ہیں سچ یہ ہے. بھائی صاحب تشریف لائے تھے پرسوں مراد آباد. جب میں پرسوں گیا میری ملاقات ہوئی، اور کافی لمبے عرصے کے بعد ہوئی. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں سفر سنبھل کا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا اور کس طرح سے تشریف لائیں گے. اور اس وقت جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے، اور اب جو بات ہوئی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا. آپ کی طلب کا ہوں یا آپ کی پیاس کا ہوں، یا پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ نیک دل اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کی آنکھ کے آنسو شاید اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے. اس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے دل کو نکال کر رکھا ہے، اور کتنی ہمارے لیے نیچے اتر کر بات کی ہے کہ کسی طرح سے میرے اور آپ کے دل میں کچھ تو ایسی ہو کہ ہم اپنے بڑوں کو کچھ تو یقین دلائیں. مطلب کب تک رلائیں گے ہی نہیں، کب تک؟
मतलब इनका काम यही रह गया, कभी संभल में आके रोले, कभी मुरादाबाद में, तो कभी अलीगढ़ में, कभी लखनऊ में, कभी मुंबई में, यही काम रह गया। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, आपसे कह रहा हूं, भरी मस्जिद में अल्लाह से अहद करो कि इंशाअल्लाह आज से अभी से अपने आप को बदल कर रहे हैं, तय करो। इन बूढ़ों को यकीन दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद ये हमें तुम्हें बयान के न रह सके। इनके आंसुओं के नीचे में और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये न रहे तो शायद इसके बाद कोई हमारी और आपकी सरपरस्ती वाला न रहेगा। पूरा यकीन दिलाइए, इत्मीनान दिलाइए कि हमारे घरों में आज से नमाजों की पाबंदी होगी। हमने एक एक बात को समझ लिया, दिल पर ले लिया। हम अल्लाह से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी इस्लामी हिदायत के मुताबिक और इन बातों को सामने रखकर गुजारेंगे। कहिए कि इंशाअल्लाह बिल यकीन। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब दुआ में سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے دل بدل دیجیے، اللہ ہمارے دل بدل دیجیے. ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے. اللہ پتھر کی سل ہے. اللہ سمجھانے والے سمجھا کر دنیا سے جا رہے. ہمارے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں. پہلے بھی دھوکہ دیتے تھے، اب بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نہ جانے کیا کیا حرکتیں 20 سال سے ہم کر رہے ہیں. گناہ کرتے کرتے اللہ بال سفید اور کمر ٹیڑھی ہو گئی. اے اللہ آج معاف فرما دی، آج معاف کر دی، آج معاف کر دی، آج معاف کر دیجیے. اللہ تیسری قسم سے نکال دیجیے. اللہ تیسری قسم سے نکال دیجیے. اللہ تیسری قسم سے نکال دیجیے. اللہ ہم آپ کے وفادار بننا چاہتے، دھوکے باز نہیں رہنا چاہتے، منافق حالت میں جینا اور مرنا نہیں چاہتے. اے اللہ ہمیں نفاق سے نکال دیجیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے صرف گناہ نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، ہم منافق ہو گئے ہیں. اللہ جب آپ نے عذاب کا تذکرہ کیا تو مشرکوں سے پہلے منافقوں کا تذکرہ کیا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اللہ ہمیں مومنین و مومنات میں شامل فرما. اللہ مومنین و مومنات میں شامل فرما. اللہ اپنے کو بدلنے کا جنون عطا فرما. اللہ اپنے کو بدلنے کا جنون عطا فرما. اللہ دیوانگی عطا فرما. اللہ والہانہ شوق عطا فرما. اللہ والہانہ شوق عطا فرما. تنگ آ گئے ہیں ہم اس زندگی سے. اللہ ہم عاجز آ گئے ہیں. اللہ ہم نے تو بار بار دیکھ لیا، توبہ کرتے ہیں لیکن جلدی ہی ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اب تو آپ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی کے راستے پر ڈال دیجیے. ہماری سچی توبہ کا انتظار بھی نہ کیجیے. اللہ مہربانی ہوگی، اللہ مہربانی ہوگی. اللہ حق کے غلبے کا وقت قریب جب آئے گا تو ہم نکال دیے جائیں گے، ہم محروم کر دیے جائیں گے، ہم کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے. اے رب کریم اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرما، اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرما. بار الہ اللہ 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 اللہ. آج سن لیجیے، آج مان جائیے، 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 آج مان جائیے. اللہ مان جائیے. اللہ ہم آپ کو منائے بغیر نہیں جائیں گے. اللہ مان جائیے، مان جائیے. اللہ مان جائیے. اللہ آپ کا کیا بگڑے گا؟
اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمیں نفاق سے نکال دیجئے، ہمیں مومن بنا دیجئے، خالص ایمان والا، اللہ اخلاص والا، اللہ تقوی والا، اللہ جہاد والا، حوصلے والا، ہمت والا، اللہ ہمت والا، قربانی والا، اللہ قربانی والا، سچ والا، اللہ ایمانداری والا، جانتداری والا، اللہ شہوتوں کے راستے سے نکال دیجیے۔ اللہ جانوروں والی حرکتیں ہم کرنے لگے ہیں، اے اللہ اس سطح سے بلند کر دیجیے، ہمارے خیالات پاک کر دیجیے، ہمارے جذبات پاک کر دیجیے۔ اللہ ایک نظر ڈالیے اس مجمع پر، ایک نگاہ ڈال دیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کافی ہے، ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک نظر ڈال دیجیے۔ یہ شرمندہ گنہگاروں کی محفل ہے، اے اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی، کوئی غریب انسان، اللہ کوئی غریب، کوئی نابینا، کوئی معذور، اللہ کوئی ایسا جو جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہوں، اللہ ایسا بھی تو کوئی بندہ ہوگا، ایسے بوڑھے بھی تو ہوں گے۔ اللہ آپ کے محبوب نے تو خود کہا ہے، آپ کی طرف سے بتایا کہ جب کوئی بوڑھا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ بوڑھوں کا واسطہ، اللہ ہماری بوڑھی ماؤں کا واسطہ، اللہ ننھے منھے معصوم بچوں کا واسطہ، اے رب کریم خانہ کعبہ کا واسطہ، اللہ کیا گزر رہی ہوگی بیت اللہ کی روح پر، اللہ بیر زمزم کا واسطہ، حتیم کا واسطہ، اللہ میزاب رحمت کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، اللہ صفا و مروہ کا واسطہ، عرفات و مزدلفہ کا واسطہ، اے رب کریم گنبد خضرا کا واسطہ، روض اثر کا واسطہ، اللہ روض اثر کا واسطہ، مسجد نبوی کا واسطہ، محراب عثمانی کا واسطہ، اس محراب کا واسطہ جس میں سیدنا عمر کو مارا گیا تھا، جہاں شہید کیا گیا تھا، اے رب کریم روضۃ الجنہ کا واسطہ، ریاض الجنہ کا واسطہ، جبل احد کا واسطہ، اللہ خندق کھودنے والوں کا اور خندق کا واسطہ، اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے اور ان کے ساتھیوں اور اہل بیت نے خون پسینہ بہا کر، بھوکے رہ کر، پتھر باندھ کر، ٹھنڈے چولہے کر کے اللہ یہ امت بنائی تھی۔ اللہ ہم مزے مزے میں اس امت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بے وفائی اور غداری کر رہے ہیں۔ رب کریم ہمیں وفادار بنا، ہمیں وفادار بنا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ایک درخواست اور ہے ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات اور تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اہل اللہ پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم